تمام مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوگی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے جواب نہیں ملا، ادھر کونسل نے بھی مولانا صاحب کو یہی فیصلہ دیا اتفاق سے کہ فی الحال کسی اتحاد کا حصہ نہ بنے۔ اداروں کے آپس کے درمیان تصادم ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان تصادم اور ٹکراؤ ہے، تو اس صورتحال میں آپ اس حکومت کو کیسے حقیقی حکومت کہہ سکتے ہیں؟ کینالز کے معاملے پر حکومت اور اس کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی میں فاصلے کم ہو رہے ہیں، مگر اپوزیشن جماعتوں کے درمیان دوریاں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور گرینڈ اپوزیشن الائنس کا خواب اب بکھرتا دکھائی دے رہا ہے۔ جے یو آئی فے کی مرکزی مجلس سے عمومی کے اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے اہم فیصلے کیے، جن کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس اعلامیے کے مطابق جے یو آئی فے کسی بھی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی، بلکہ اپنے پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد کو جاری رکھے گی۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ مشترکہ امور پر مختلف مذہبی اور پارلیمانی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ حکمت عملی مرکزی مجلس شورا یا عاملہ طے کرے گی۔ اجلاس میں دوبارہ صاف اور شفاف انتخابات کے مطالبے کو دہرایا گیا اور مائنز اینڈ منرلز بل کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے یہ اعلان کیا گیا کہ بلوچستان میں پارٹی کے جن اراکین اسمبلی نے اس بل کو ووٹ دیا انہیں شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا۔ جے یو آئی ایف کے اس فیصلے پر تحریک انصاف کا پارا ہائی ہو گیا۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی نے سخت رد عمل دیا ہے۔ مولانا پر دوہرا کھیل کھیلنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے خلاف تحریک چلانا ان کے بس کی بات نہیں اور اب بہانوں کی سیاست نہیں چلے گی۔ جے یو آئی ایف پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے۔ مولانا کے فیصلے پر سینئر سیاستدان فواد چودھری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ دانشمندانہ ہے، کیونکہ مولانا جیسے تجربہ کار سیاستدان کو ان نومولود سیاستدانوں سے سنجیدہ اتحاد پر آمادہ کرنا مشکل تھا، اور پھر وہی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اپوزیشن کی سیاست کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو آئی فے کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب۔ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا۔ جے یو آئی فے کی جانب سے کسی بھی اتحاد میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کی وجوہات بتائیے گا، اور جے یو آئی فے گرینڈ اپوزیشن الائنس سے کیوں پیچھے ہٹی؟ تحریک انصاف سے اتحاد کرنے سے آپ کیوں گریز کر رہے ہیں، جبکہ وہ تو بار بار آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے در پر حاضری دے رہے ہیں؟ علماء اسلام نے ابھی تک کسی بھی اتحاد میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ فی الحال جمعیت علماء اسلام جو تحریک پہلے سے 9 فروری سے چلا رہی ہے اور احتجاج پر ہے، اسی کو تسلسل دیں گے۔ تو اسی سلسلے میں 11 مئی کو پشاور میں ہم نے مارچ رکھا ہے شہداء غزہ کانفرنس اسرائیل کے خلاف، اور 27 اپریل کو لاہور میں رکھا ہے اسرائیل مرد آباد شہداء غزہ کے حق میں، اور 15 مئی کو بلوچستان میں رکھا ہے۔ تو لہٰذا فی الحال تو صورتحال یہ ہے۔ البتہ اس سلسلے میں آج مولانا صاحب منصورہ بھی گئے، وہاں جماعت اسلامی کے امیر سے بھی ملے کہ ہم کیوں نہ چند چیزیں ایسی ہیں جو مشترکات ہے اس میں اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کندھا ایک دوسرے سے ملا کے آگے چلیں۔ تو سر دست تو یہی ہے کہ 27 اپریل کو تمام مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوگی شہداء غزہ کے حوالے سے اور اسرائیل مرد آباد کے حوالے سے۔ بالکل ٹھیک۔ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اپوزیشن کی تقسیم کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ایک متحد اور مضبوط اپوزیشن اور پوزیشن کا ہونا بہت ضرورت ہے؟ کیا گرینڈ اپوزیشن الائنس کے بغیر اپوزیشن جماعتیں حکومت کو کیا ٹف ٹائم دے سکیں گی؟ آپ کی بات صحیح ہے کہ متحدہ اپوزیشن جو قوت ہے وہ منتشر اپوزیشن میں نہیں ہے، لیکن جب بال پی ٹی آئی کی کورٹ میں تھا انہوں نے ابھی تک نہ میں ہاں کا جواب دیا نہ کہا۔ دوسری طرف جے یو آئی تھی، جے یو آئی نے بھی فیصلہ کرنا تھا اپنے اداروں سے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آگے۔ تو سب سے مضبوط ادارہ جمعیت علماء اسلام کا ہے مرکزی جنرل کونسل۔ تو مرکزی جنرل کونسل نے فی الحال مولانا صاحب کو یہی فیصلہ دیا کہ ہم کسی بھی اتحاد میں نہیں جائیں گے، اگرچہ متحدہ اپوزیشن ایک مؤثر اور مضبوط قوت ہوتی ہے، لیکن صورتحال یہ بنی کہ جب وہاں پی ٹی آئی کی طرف سے جواب نہیں ملا، ادھر کونسل نے بھی مولانا صاحب کو یہی فیصلہ دیا اتفاق سے کہ فی الحال کسی اتحاد کا حصہ نہ بنے، بلکہ جمعیت علماء اسلام تنہا تحریک چلائے گی۔ البتہ اگر پارلیمانی جماعتوں کی طرف سے کچھ مشترکات، کچھ متفقہ نکات آئیں تو وقتاً فوقتاً جمعیت علماء اسلام کی جو سینٹرل ایگزیکٹو ہے وہ پھر بیٹھ کے فیصلہ کرے گی۔ اب صاحب جے یو آئی فے حکومت پر جعلی ہونے کا الزام لگاتی آ رہی ہے، اسے دھاندلی زدہ قرار دے رہی ہے۔
آپ کی جماعت کی وفاقی حکومت کے خلاف حکمت عملی کیا ہے؟ کس طرح سے آپ حکومت کو چلتا کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں اداروں کے درمیان ادارہ جاتی تصادم ہے اور اداروں کے آپس کے درمیان تصادم ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان تصادم اور ٹکراؤ ہے، فیصلوں میں اتفاق نہیں ہے. تو اس صورتحال میں آپ اس حکومت کو کیسے حقیقی حکومت کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے جمعیت علماء اسلام نے اس کو مصنوعی قیادت کہا ہے، مصنوعی مینڈیٹ کہا ہے، اور اس کے خلاف جمعیت علماء اسلام کی تحریک کی نوعیت یہ ہوگی کہ پارلیمنٹ کے اندر تو ہم ایشو ٹو ایشو اپوزیشن کریں گے، اور پارلیمنٹ سے باہر 9 فروری کے بعد ہمارے وقتاً فوقتاً احتجاج جاری ہے. اس سلسلے میں ہم نے 11 مئی کو پشاور میں ایک عظیم الشان ملین مارچ رکھا ہے، اور 27 اپریل کو ہم نے مینار پاکستان لاہور میں رکھا ہے، ملین مارچ ہوگا، اور 15 مئی کو بلوچستان میں ہم نے ملین مارچ رکھا ہے. تو جمعیت علماء اسلام کی احتجاجی تاریخ تو شروع ہے، اس میں تو میرے خیال میں وقفے کے ساتھ اگر وقفہ ہو لیکن احتجاج جاری ہے. جناب ہمیں یہ بتائیے گا کہ JUIF ایک بار پھر صاف اور شفاف انتخابات کا مطالبہ انہوں نے کر دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے مطالبات کی بنیاد پر واقعی انتخابات جو ہیں ممکن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ مطالبہ صرف میرا نہیں ہے، یہ پاکستان کی تمام جماعتوں کا ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ جو پارٹی جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو پھر صاف اور شفاف انتخابات کا مطالبہ کرتی ہے. جیسے ہم PDM میں تھے، PDM میں پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ تھی، مولانا صاحب PDM کی قیادت کرتے رہے. مسلم لیگ کی تقریباً 10 پارٹیاں تھیں، 10 میں سے پھر بعد میں 2 ANP اور پیپلز پارٹی نکل گئی، 8 پارٹیاں رہ گئی. سب کا ماننا یہ تھا کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوگا. اس وقت قیادت اور حکومت PTI کے پاس تھی، جس کے خلاف ہم اپوزیشن میں تھے. لیکن جب 8 اور 9 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں یا آکشن کے نتیجے میں جو پارٹیاں برسر اقتدار آئی، وہی پارٹیاں جو کل تک کہتی رہی کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ ہو، وہی پارٹیاں انہی اصول کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو وہ ناجائز سمجھتے تھے، لیکن اسی ناجائز کے سہارے پہ وہ جا کے پارلیمنٹ میں بھی بیٹھ گئے اور حکومت میں بھی بیٹھ گئے. تو یہ سوال میرے خیال میں ان سے بھی ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کل دھاندلی کیوں کہتے تھے اور آپ اس کو صاف اور شفاف انتخابات کیوں کہتے ہیں؟ JUIF اور تحریک انصاف دونوں نے منرلز ایکٹ کو مسترد کیا ہے. کیا آئندہ دنوں میں اس ایشو پر دونوں جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہمیں نظر آ سکتی ہیں؟ اس حد تک اتحاد ہو سکتا ہے دونوں جماعتوں کے مابین؟ دیکھیں، مجھے تو یہ معلوم نہیں ہے کہ PTI نے مائنز اینڈ منرلز کا جو بل ہے PTI نے مسترد کیا ہے یا نہیں کیا، مجھے یہ معلوم نہیں ہے. 2 دن پہلے تو PTI کی جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہے وہ تو اس حق میں تھے، اور اس منرلز بل کے وہ کہتے تھے، وہ صفات بیان کرتے تھے جو مجھے یاد ہے. لیکن جمعیت علماء اسلام چونکہ جنرل کونسل کا فیصلہ بھی یہی ہے ہماری پارٹی کا کہ بلوچستان میں جو مائنز اینڈ منرلز بل پاس ہوا ہے، جمعیت علماء اسلام نے اس کو یکسر مسترد کیا ہے. خیبر پختونخوا میں اگر پاس ہوتا ہے یا لایا جا رہا ہے تو جمعیت علماء اسلام اس کی بھی مخالفت کرتی ہے اور مسترد کر چکی ہے. اور اسی طرح سندھ سے جو کچی کینال بغیر صوبائی حکومت سے یا سندھ کے عوام سے پوچھے بغیر جمعیت علماء اسلام وہاں سندھ میں ان کینالز کے جو فیصلے ہوئے ہیں اس سے بھی جمعیت علماء اسلام اس کے خلاف احتجاج پر ہے کہ یہ صوبائی خود مختاری کے بھی خلاف ہے، آئین کے بھی خلاف ہے، 18ویں ترمیم کے بھی خلاف ہے. تو جمعیت علماء اسلام چاہتی ہے کہ یہ کنالز کا فیصلہ اتفاق رائے سے ہونا چاہیے، کنسنسس سے ہونی چاہیے. اور جو مائنز بل بلوچستان سے پاس ہوا ہے اس کو جمعیت نے مسترد کیا ہے، ہمارے جن ساتھیوں نے اس میں ووٹ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی JUI نے کل فیصلہ کیا کہ اس کی جواب طلبی ہوگی. بالکل ٹھیک. ہمیں بتائیے گا کہ JUIF کے فیصلے پر شوکت یوسف زئی نے سخت رد عمل دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ مولانا دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، میری بات سنیں. شوکت یوسف زئی صاحب، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے یہ اسٹیٹمنٹ کب دیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا تاریخ تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے JUI ان کے پاس گئی تھی، یا PTI کی قیادت کے کہنے پر PTI کی وفد بار بار مولانا صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تاریخ تحفظ آئین کا حصہ ہوتے ہوئے ہم اکٹھے ایک الائنس کی صورت میں
حکومت کی خلاف تحریک چلائیں گے. صحیح. تو جیو نے ویلکم کہا اور جیو نے اس حوالے سے تحفظات اور خدشات ان کے ہاتھ میں تھما دیے بہت برادرانہ ماحول میں، احترام کے ماحول میں، عزت اور تقدس کے ماحول میں. اب جو جواب دینا تھا وہ تو پی ٹی آئی نے دینا تھا. صحیح. پی ٹی آئی نے ابھی تک جواب نہیں دیا ہے. تو جب نہیں دیا ہم انتظار کرتے رہے، ہم اپنی پارٹی کی طرف گئے. اب آپ بتائیں اس میں ہم پر تنقید کرنے کی شوکت یوسفزئی کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی دوسری قیادت کی طرف سے اس کا کیا تک بنتا ہے؟ لہٰذا اپنی کمزوریوں کے ملبے کو جیو پر ڈالنا یہ ستم ظریفی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اپنے صفوں میں دیکھیے بار بار اس اتحاد کی کوشش ہونے کے باوجود جو دونوں پارٹیاں بار بار بیٹھ گئی، کیا خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کی طرف سے منفی بیانات نہیں آئے؟ اس مقصد بنیادی اس سے ظاہر یہی ہو رہا تھا کہ وہ اس اتحاد کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں، اور باوجود تنقید کے کہ وہاں سے تنقید بھی ہو رہا تھا اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھی اس کا جواب بھی نہیں دیتے رہے. تو اس سلسلے میں شوکت صاحب جو کچھ بات کرتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ ہم پر تنقید کریں، وہ اپنے صفوں میں ذرا دیکھیے اور اپنے گریبان میں جائیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب آپ کے وقت کا.